اس کو ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا کہ وہ ایک لمحہ اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا تو آج میں جنت میں جانے والا ہوتا، کیونکہ ایک نیکی میری زیادہ ہوگی، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنت میں چلا گیا۔ اس ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا۔ اب جب نیکیاں اور گناہ لے کے آئے جا رہے ہیں تو کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی کی تھی وہ بھی دکھا دی جائے گی، ذرے کے برابر گناہ کیا تھا وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اب ایک طرف گناہ ڈالے جا رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب یہ ساری کیلکولیشن چل رہی ہیں، ایک ایک بندہ آ رہا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ آئیں گے ایسے جن کا حساب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پتہ لگا جی اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو گئے۔ جاؤ جا کے پوچھو جو آج وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ اگر تمہیں آج موقع دیا جائے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھو گے؟ وہ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میرے لاکھوں کروڑوں روپے لے لو، مجھے دوبارہ صحت مند کر دو، میں واپس جا کے اپنے اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، مجھے ایک موقع دے دو، پیسے لے لو جتنے لینے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص کی صحت اب لکھی نہیں ہے تو وہ واپس دوبارہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اپرچونٹیز دی ہیں، اس کو یوٹیلائز کرو، اس کو اویل کرو، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کی رضا میں لگاؤ، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ۔ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آخرت کا جو ہے وہ زیادہ راہ اکٹھا کرو، اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو بڑھاؤ، تاکہ قیامت والے دن جب تم اللہ کے سامنے ہو تو تمہیں یہ ریگریٹ نہیں ہو۔ اور یہ اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ واللہ میں آپ کو صرف اگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سمجھو ذرا، میں نے ابھی کہا الحمدللہ، اس الحمدللہ کے کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ ایک سیکنڈ لگا ہوگا۔ اور اسی دوران کسی ایک شخص نے کوئی گالی دی، اس کو گالی دینے میں بھی کیا لگا؟ 1 سیکنڈ لگا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے، دونوں چلے گئے، قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال دکھائے جا رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، میزان قائم ہو گیا ہے، اور میزان قائم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے بھی لے آؤ اس کی نیکیاں، لے آؤ اس کے گناہ بھی لے آؤ۔ اب جب نیکیاں اور گناہ لے کے آئے جا رہے ہیں تو کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی کی تھی وہ بھی دکھا دی جائے گی، ذرے کے برابر گناہ کیا تھا وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اب ایک طرف گناہ ڈالے جا رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب یہ ساری کیلکولیشن چل رہی ہیں، ایک ایک بندہ آ رہا ہے، اس کا حساب ہو رہا ہے، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ آئیں گے ایسے جن کا حساب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پتہ لگا جی اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو گئے، برابر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو بھیج جائے آراف پہ، ان کو کہتے ہیں آراف والے، بیچ میں کھڑے ہوں گے، نہ جنت میں جانے کے قابل نہ جہنم میں جانے کے قابل، اور دیکھ رہے ہیں جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب آپ اس شخص کی کیفیت کو سوچو کہ اس کے دل میں ہوگا کہ کاش اگر میں نے اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ میں میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو آج میری ایک نیکی ایکسٹرا ہو جاتی اور اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاتا۔ Imagine the regret which he will be having. اس ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا اس کو اپنی زندگی کا ریگریٹ نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، اس کو ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا کہ وہ ایک لمحہ اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا تو آج میں جنت میں جانے والا ہوتا، کیونکہ ایک نیکی میری زیادہ ہوگی، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنت میں چلا گیا۔ اس ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا۔ اور یہی چیز کیا ہے، اس انسان کے بارے میں بھی سوچو کہ جو بالکل جنت میں جانے والا ہوگا، اس کے نامہ اعمال جب ڈالے جا رہے ہوں گے، نیکیاں ہوگی، اور جب برابر ہو جائے گا اور آخری عمل اب اس کے نامہ اعمال میں ڈلنے والا ہے، نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، ایک عمل رہ گیا، اب اس کا ڈالا جائے گا، کھولو اس کا یہ عمل اور اس کو بتاؤ یہ کیا ہے،
اور سوچو کہ اس کا وہ ایک عمل اگر گناہ نکل آیا اور اس کے گناہ والے پلڑے میں ڈال دیا، تو وہ ایک لمحے میں اس نے جو ایک گالی دی تھی، اس ایک گالی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ Now again imagine the regret of this person. کاش کہ میں اس ایک سیکنڈ میں اپنی زبان کو روک لیتا اور گالی نہ دی ہوتی تو آج میں جنت میں چلا جاتا۔ This is how valuable every single moment of our life is. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا اہم ہے کہ جو لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا وہ قیامت والے دن ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے گا، اور جو لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے گا وہ قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ تو اپنے لمحات کو پلان کرو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اپنے 24 آورز کو پلان کرو۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے لمحات کو پلان کرتا ہے۔ میں فارغ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ اوہ میں تو فارغ کیوں بیٹھا ہوں، چپ کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں ذکر کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں کیوں لمحہ ضائع کروں؟ اچھا فارغ بیٹھا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں، کوئی لیکچر سن لیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ٹائم آپ یہی کام کرتے ہیں، اوبیسلی جاب کریں تو جاب کے ٹائم پہ آپ جاب کریں گے، گھر میں اگر خواتین ہیں تو کام کے ٹائم پہ کام کریں گے، لیکن جو فارغ و فرصت کے لمحات ہیں ان کو انکیش کرو، ان کو اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کرو، زیادہ راہ بناؤ۔ اپنے لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ گناہ ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو ریئلائز کرو، اوئے ہوئے یہ کیا کر رہا ہوں، یہ لمحات میرے جو لکھے جائیں گے قیامت والے دن، تو میں انہیں کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں۔ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ یہ لمحات میرے اگینسٹ نہ چلے جائیں۔ تو کیا ہے، ایمان والا اپنے لمحات کو پلان کرتا ہے۔ دن تو بہت بڑی چیز ہے، 24 گھنٹے تو حساب کتاب کے اعتبار سے بھائی ہم سے تو ایک دن کا حساب دے ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ حساب لمحات کا ہونا ہے، یہ نہیں ہونا دن اس دن کیا کیا تھا، اس لمحے کیا کیا تھا۔ تو اپنے لمحات کو، اپنے سیکنڈز کو، ان کو پلان کرو۔ اور یہ وقت جو ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے 2 نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی ناقدری کرتا ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک صحت اور دوسری فراغت۔ جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور صحت کیوں بڑی نعمت ہے؟ جا کے پوچھو جو آج وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ اگر تمہیں آج موقع دیا جائے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھو گے؟ وہ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میرے لاکھوں کروڑوں روپے لے لو، مجھے دوبارہ صحت مند کر دو، میں واپس جا کے اپنے اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، مجھے ایک موقع دے دو، پیسے لے لو جتنے لینے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص کی صحت اب لکھی نہیں ہے تو وہ واپس دوبارہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ اس شخص سے صحت کا پوچھو کہ جس کی کمر میں پرابلم ہو گیا اور وہ جھک نہیں سکتا، اور وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کے اپنے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ کے رونا چاہتا ہے اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے قرب کو محسوس کرنا چاہتا ہے، لیکن کروڑوں روپیہ دے کے بھی وہ یہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمر کا پرابلم ہے اور وہ جھک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، عذر کی حالت میں بغیر سجدے کی حالت جو ہے وہ سر ٹکائے بغیر بھی اگر سجدے کی کیفیت بنا لی جائے تو وہ بھی قبول ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھے گا۔ لیکن انسان کی اپنی فطرت میں اللہ نے اس چیز کی ایک ایسی حلاوت رکھی ہے کہ جو مزہ انسان کو اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے زمین پہ ٹکانے کے اندر مزہ آتا ہے، وہ صرف پارشلی جھکانے میں مزہ نہیں آتا۔ تو کیا ہے؟ صحت نہیں ہے۔ اس سے پوچھو جس کے پاس صحت نہیں ہے، وہ بتائے گا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ بتائے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی چیز ہے۔ چل سکتے ہو تو جا کے اس سے پوچھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ بتائے گا ٹانگیں کتنی بڑی چیز نعمت ہے۔ تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے، بہت سے لوگ اس صحت کے وقت جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، اور جب وہ وقت سے نکل جائے گا، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر ان کو ریگریٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ فراغت۔ آج اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو پریشان حال ہیں ان پریشان حالوں کی جو ہے وہ مدد کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سکھاؤ۔ یہ فراغت کا وقت ہے، کیونکہ جب تم بزی ہو جاؤ گے تو پھر تم یہ اعمال کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔
تو صحت اور فراغت 2 نعمتیں ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ حاصل کر لو. ان میں سے پہلے ایک چیز کیا فرمائی؟ موت سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ حاصل کر لو، مصروف ہونے سے پہلے فراغت سے فائدہ حاصل کر لو، اور فقر آنے سے پہلے اپنی مالداری سے فائدہ حاصل کر لو. تو کیا ہے یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو جب اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اپرچونٹیز دی ہیں، اس کو یوٹیلائز کرو، اس کو اویل کرو، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کی رضا میں لگاؤ، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ. زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آخرت کا جو ہے وہ زیادہ راہ اکٹھا کرو، اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو بڑھاؤ، تاکہ قیامت والے دن جب تم اللہ کے سامنے ہو تو تمہیں یہ ریگریٹ نہیں ہو. یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جتنا مرضی انسان کوشش کر رہے، بہرحال پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن اپنی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ایک آرگنائز طریقے سے اپنے دن کو پلان کریں، اپنے وقت کو پلان کریں، اور اس میں سے ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، اور بہت سارا ایسا وقت ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے رضا کے کاموں والا ہو. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزاریں گے اور اپنے لمحات کو پلان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے راستے بھی کھولے گا، اور ہمیں وہ اس روٹین کی عادت میں ڈال دے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا زیادہ کام کرنے والے ہوں گے.